ستارے کی کہ جب وہ شب معراج گیا اور واپس آیا. والنجم اذا ہوا کی قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی کہ جو شب معراج گیا، اور ہوا کا میں نے جا کے اونچائی کی طرف جا کے واپس آنا. تو جو گیا معراج کی رات اور پھر واپس آیا. اب والنجم کا ہم نے معنی سمجھنا ہے. والنجم کو اگر اسم کے طور پر استعمال کیا جائے، کہتے ہیں اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں لغت کے اندر. تو اگر اس کو اسم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، روٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور رینج جو ایک چیز کی حد ہوتی ہے. روٹ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے. تو اگر والنجم کو اسم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ والنجم وہ چمکتا کہ حضور وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ہر چیز کی اصل ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو اس کی نہیں سمجھ آئی کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے. حضور ہر چیز کی اصل ہے. اور یہ امام راغب اصفہانی نے اس کا ترجمہ کیا کہ حضور ہر چیز کی اصل ہے. اب مثال میں دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے اور اس کی ایک جڑ ہے. اگر جڑ نہ ہو اس پہ درخت قائم ہو سکتا ہے؟ تو گویا امام صاحب کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اس کائنات کی اصل اور جڑ ہیں. اگر یہ کائنات پھیلی ہے، چمکی ہے اور موجود ہے تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور موجود ہیں، اور حضور کے اس جڑ ہونے کی وجہ سے، اصل اور مبدا ہونے کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہوئی ہے اور رب نے اس کائنات کو سجایا ہے. پھر اس کا اب مثال کے طور پر یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر اس پہ ایسے جب دائرہ لگ جاتا ہے وہ اپنی اصل کو ختم کر دیتا ہے. پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دائرہ کہاں سے شروع ہوا کہاں سے ختم ہو گیا. یہ میتھ والے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور بچوں کے یہ عام جیومیٹری کا سوال ہے کہ دائرہ جب لگ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا. تو گویا رب نے النجم کہہ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مصطفیٰ کو عقل کے پیمانوں پہ ناپنے والوں اور عظمت مصطفیٰ کو اپنی ان جزیات اور کلیات میں تلاش کرنے والوں باز آ جاؤ. مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جس کا سرا کائنات کے وجود سے پہلے موجود تھا. اور پھر اسی معنی میں کہ حضور کائنات کی اصل ہے والنجم کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری اشیاء کو پیدا کیا. اب اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. آج لوگ نا حضور کی اس عظمت کا انکار کر کے بیٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ رب نے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرا نور کا، جب میں نور تھا تو حال یہ تھا کہ میں جہاں چاہتا چلا جاتا. اور اس وقت کائنات میں کیا تھا؟ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ شجر تھے نہ حجر تھے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، نہ فرشتے تھے نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، کچھ بھی نہ تھا. اس وقت بھی اگر کوئی موجود تھا تو محمد عربی کا وجود موجود تھا، محمد عربی کا نور موجود تھا. تو آج جو کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. میں انہیں کہتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نور تھا اور جہاں چاہتا وہاں چلا جاتا، اور اس وقت کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، نہ شجر تھے نہ حجر تھے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا. پھر جب رب نے ارادہ کیا، رب نے کیا چاہا کہ کائنات کو تشکیل دیا جائے، کائنات کو وجود دیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی ذات کو پیمانوں میں ناپتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے اس کے 4 حصے کیے اور پھر ان 4 حصوں کو اللہ کریم نے ان سے
آگے چیزیں ڈیولپ کی، اشیاء تخلیق کی، ان سے عرش کو بنایا، ان سے کرسی کو بنایا، پھر تیسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو تخلیق کیا، پھر نور کے 4 حصے کیے جو آخری رہ گیا حصہ، پھر اس سے اللہ کریم نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، زمین کو بنایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں گویا حضور کے نور سے تخلیق کی گئی، اور رب نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم کھا کے بتا دیا کہ حضور کی ذات جو ہے وہ تمہارے عقل و شعور کے پیمانوں سے ماورا ہے۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے جو اس کائنات کی اصل بھی ہے، اس کائنات کا مبدا بھی ہے، اور اس کائنات کی روح بھی ہے۔ اور پھر اس کو نا کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں نقل کیا کہ سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں دیکھا، سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں دیکھا، محمد اولین دیکھا، محمد آخرین دیکھا۔ یہ ہے حضور کی ابتدا، کہ اس وقت کائنات کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی حضور موجود تھے۔ پھر اس نجم کو ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ النبات، جس طرح نباتات ہوتے ہیں نا، ایک مطلب ایک آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا پودا ہے، پنیری آپ لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایسا پنیری جو ہے پورے اس خطے کو، اس پورے کیاری کو، اس کو سارے کو گھیر لیتی ہے۔ اب اس کے اوپر، اس کے نیچے سے وہ جو زمین ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور اوپر ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ تو گویا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حضور وہ چیز ہے کہ جس حضور کی رحمت نے جس طرح وہ پودا، وہ پنیری اس خطۂ زمین کو گھیر لیتی ہے، میرے محبوب کی رحمت نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اس طرح گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس النجم کا ایک معنی انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور پھر اس کا ایک معنی اذا ہوا کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور کا معراج کے سفر پہ جانا اور پھر واپس آنا۔ اس سے آگے بڑا دلچسپ جملہ ہے، وما ضل صاحبکم وما غوا، اور گمراہ نہیں ہوا صاحبکم آپ کا صاحب، وما غوا اور نہ ہی سرکشی اختیار کی۔ اب دیکھیے نا حضور کو کن الفاظ میں مخاطب کیا، اور ہماری حضور کے ساتھ کیا نسبت بنائی، کیا فرمایا صاحبکم۔ صاحبوں کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اور یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ آج میں جب دوست بناتا ہوں نا، میں دنیا کے مختلف پیرامیٹر سیٹ کر کے اپنا دوست بناتا ہوں، لیکن کائنات والے نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس کائنات کے ہر امیر شخص کے لیے، اور اس کائنات کے ہر غریب شخص کے لیے، اس کائنات کے ہر بے آسرا کے لیے، اور اس کائنات کے ہر وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما دیا کہ لوگو ما صاحبکم وما ضل صاحبکم، کہ حضور تمہارے ساتھی ہیں۔ اب اگر کوئی قبر میں جائے گا، اگر اس یقین کے ساتھ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اگر میری سنگت، دنیا کی سنگتیں تو پیچھے رہ جائیں گی، لیکن قبر میں اگر کوئی سنگت ہے تو وہ مصطفیٰ کی سنگت میرے ساتھ جائے گی۔ پھر صاحبکم صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، قبر میں بھی وہ تمہارے صاحب ہیں، آخرت میں بھی وہ تمہارے صاحب ہیں۔ ہر جگہ جب تمہیں مشکل آئے گی، مشکل میں دوستی کام آتے ہیں، تو یاد رکھنا میں نے یہ تمہارا وہ دوست ہے جو رب نے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو رب نے تمہارا دوست بنا دیا ہے۔ اور پھر حضور کے 2 کمالات کو بیان کیا، ما ضل، کہ حضور نہ کبھی گمراہ ہوئے، یعنی آپ کے ذہن میں یا دل میں کبھی برے خیالات نہ آئے، اور پھر فرمایا اور نہ ہی آپ کسی غلط راستے پر کبھی چلے، آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی نہ ہی کسی غیر راستے پہ چلا۔ اور پھر وما ینطق عن الہویٰ، پیچھے تھا کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو ساتھی ہے، یا آپ کا جو آقا ہے، جس کی محبت کا دم آپ بھرتے ہیں، اور جس کے عشق کی چنگاری آج ہم یہاں لے کے بیٹھے ہیں،
اور جس کا نام سن کر آپ کے اور میرے چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے، اس صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صاحب کس طرح ان کے دل میں برے خیالات آ سکتے تھے، اور وہ کس طرح بے راہ رویج پہ چل سکتے تھے، غلط رستے پہ چل سکتے تھے۔ کیوں کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ انہوں نے اپنے کلام کو اور اپنے کام کو رب کی منشا کے اندر فنا کر دیا تھا، انہوں نے اپنے ذات کو رب کی منشا کے اندر فنا کر دیا تھا۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ لب مصطفیٰ کے ہلتے تھے، حضور لب تو ہلاتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس میں الفاظ حضور کے نہیں بلکہ الفاظ میں رب العالمین کے ہوتے ہیں۔